خبر تو یہ ہے کہ رشیا کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں دیا گیا. رشین منسٹر مسٹر نکولائی ہیز کلیریفائڈ دیٹ ماسکو از ناٹ آفرنگ اینی اسپیشل ڈسکاؤنٹ ٹو پاکستان. وہ سینٹ پیٹرسبرگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں موجود تھے، جہاں پر انہوں نے جب رپورٹرز سے بات کی تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں دیا گیا، بلکہ جو نارمل پرائس ہے جو ہم چارج کرتے ہیں اسی پرائس پر پاکستان کو بھی دیا گیا ہے. اب یہ حیران کن خبر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک ہمیں یہی معلوم تھا کہ پاکستان کو رشیا کی طرف سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر یہ آئل پرووائڈ کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کے بہت ڈھول بھی پیٹے تھے. پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے ٹویٹس جو کی تھی، انہوں نے کہا تھا آئی ہیو فلفلڈ another of my promises to the nation, glad to announce that the first Russian discounted crude oil، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آگے کا سفر ہے towards prosperity, economic growth, energy security and affordability. تو affordability کا تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ملک میں ہر چیز میں اتنی سیکریسی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ عوام سے کیوں چھپائی جاتی ہے یہ بات، اور عوام کو غفلت میں کیوں رکھا جاتا ہے. دیکھیں، یہ دور ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا. خیر، میڈیا کو بھی ٹیلی ویژن چینلز بھی ختم ہو گئے اب، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر خبر آ جاتی ہے، وہ بڑی سے بڑی خبر ہو یا چھوٹی سے چھوٹی خبر ہو، چاہے 2-4 دن کے بعد آئے لیکن وہ سامنے آ کر رہتی ہے. اب ان سے یہ پوچھا گیا ہوگا، یہی کہا گیا ہوگا نا سوال، کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر دیا گیا ہے، تو کیا ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس تو ہم نے نہیں دی، جو ہے ہماری سب کو وہی ان کو دی گئی ہے. تو یہ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم پہلے سے خود سے ہی بتا دیتے؟ 1 مہینہ لگا اس آئل کو پاکستان پہنچنے میں. آپ کو پتا ہے کہ 45,000 میٹرک ٹن یہ ہم نے منگوایا، جس میں سے 3,000 میٹرک ٹن ہیو بین ٹرانسپورٹڈ فرام پورٹ قاسم ٹو پاکستان. اگلے ہی دن یہ بتا دیا گیا، اور ہمارے جو منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب، انہوں نے ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ اس تیل سے کتنا مالی فائدہ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. کتنا فائدہ ہوگا مجھے نہیں پتا، اس سے کتنا فائدہ ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ مالی فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو افورڈیبلٹی کی بات کی گئی تو یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ہے ہی نہیں، اور یہ وہ بتا رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں بتانا چاہیے تھا. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اب وہ دور ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے بھائی ہم لے رہے ہیں آئل لیکن ڈسکاؤنٹڈ پرائس نہیں ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو بلو بنا رہے ہیں، بے وقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، یا تو آپ اس کے اوپر بات ہی نہ کریں، تو پھر آپ یہ کہنے جوگے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کب کہا تھا ڈسکاؤنٹڈ پرائس، لیکن آپ نے اس کا ڈھول بھی پیٹا، اور پھر یہ لوگوں کو، عوام کو الو اور بے وقوف بنانا جو ہمیشہ سے 75 سالوں سے بنتے چلے آ رہے ہیں. تو جناب اس کا یہ سچویشن ہے، اور اس میں یہ بات وہ انہوں نے کہی ہے. ہم نے پیمنٹ کی بات کی تھی کہ یوان یعنی کہ چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کی گئی ہے، تو وہ انہوں نے کہا یس، اور اس میں یہ تھا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی کرنسی میں پیمنٹ کر دی جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے اس میں ڈالرز تو ہے نہیں، اس میں تو پیمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، تو پھر ہم نے چائنیز کرنسی میں اس کی پیمنٹ کر دی. لیکن ایک اور بات بھی انٹرنیشنل میڈیا میں اس کروڈ آئل جو ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس تیل صاف کرنے کے کوئی کارخانے نہیں ہیں، کوئی ایسی ریفائنری یہاں پر موجود نہیں ہے. تو مصدق ملک صاحب نے جس دن یہ پہنچا اسی دن یہ کہہ دیا کہ 3,000 میٹرک ٹن تو ٹرانسپورٹ بھی ہو چکا ہے اور یہ پہنچ رہا ہے، سپلائی کیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی یہ سپلائی بھی کر دیا جائے؟ تو اس کے اوپر پھر جو جیسا میں نے بتایا انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وایا انڈیا وہاں پر صفائی کے بعد پھر دبئی اور پھر یہاں تک پہنچا ہے، اور جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی $17 پر بیرل انڈیا نے کاسٹ کیا، اس کو چارج کیا ہے اس کی صفائی کا. اب دیکھیں یہ ہمارے میڈیا میں جب یہ رپورٹ ہوگا تو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں اور بھی بات کریں گے اور اس کے اوپر سوال بھی کریں گے جو بھی اتھارٹیز ہوں گی. لیکن ابھی تک جو ہے یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے. اور ویسے تو خیر یہ کوئی اس لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی کہ جب آپ نے ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہی چھپا لی، اسی کے اوپر غلط بیانی کی گئی، تو پھر آگے چل کر بہت ساری چیزوں پر غلط بیانی سامنے آ سکتی ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہو کہ ہاں جی یہ تو وہیں سے صفائی ہو کے آیا ہے. اور ہم جو اپنی اور بھی ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں ہمسایہ کنٹری سے، وہ بھی دبئی کے راستے ہو کر آتے ہیں. پہلے وہاں سے انڈیا سے چلتا ہے، پھر دبئی پہنچتا ہے، دبئی سے یہاں تک آتا ہے، اور یہاں پر پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو چیز دبئی سے آئی ہے. یعنی اندر سے یہ وہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پی جاتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اب رشیا یہ بتا رہا ہے اور ہر جگہ پر اس وقت
इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो शेल का मामला है, तो ये जो खबर चलाई जा रही है कि जनाब शेल तो यहाँ से चला गया अपना बिजनेस बेच के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शेल ने ये बिजनेस अपना ख़त्म नहीं किया, वाइंड अप नहीं किया, बल्कि उसने किसी को अपने स्टॉक्स जो है बेच दिए हैं, यानी अपना बिजनेस किसी और इन्वेस्टर को दे दिया है, वो इसको चलाएगा। तो एम्प्लॉयज़ भी कम नहीं होंगे, बिजनेस भी यहाँ से नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ ये है कि शेल कंपनी अगर जा रही है तो उनका बिजनेस यहाँ पे ये चलता रहेगा, कोई और चलाएगा। तो ठीक है, देखते हैं अगर ऐसी सूरत हाल है और हमें इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड, लेकिन क्या इसके बारे में भी आगे कोई ये वाली खबर तो नहीं आ जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए और ये भी एक गलत बयानी की गई थी। यानी वो तो लगता है कि हमारी घुट्टी में पड़ गई है ना बात। 75 ईयर्स में आवाम गफलत में रहती है और फिर अचानक सर पे बम गिरता है कि ये तो ये बात थी। और दिलचस्प खबर ये है कि इस